ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں؟ ہم ان فساد سے اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھیں؟ ہر شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ درست ہے۔ اپنے مسائل کا حل ڈھونڈنے کے لیے گھر سے آپ نکلیں تو سوائے جادو اور ٹونے کے اور کچھ نہیں۔ اور جنہیں اللہ رب العزت اولاد کی نعمت دے دے وہ بھی پریشان۔ صرف رزق کی وجہ سے سکون نہیں ملتا۔ رات کو سوئیں تو ایمان ہو، صبح اٹھیں تو ایمان جا چکا ہو۔ ہم اس دور کی بات کر رہے ہیں جو دور فتن بھی ہے، جہاں گمراہی بھی عام ہے، جہاں تباہی اور ذبح حالی بھی ہر جگہ بکھری ہوئی نظر آ رہی ہے، جہاں گھروں کے شرازے بکھر رہے ہیں اور معاشرے کی سمت خراب ہو رہی ہے، اور اگلی نسل سنورنے کی بجائے بگڑتی جا رہی ہے۔ اور سونے پہ سہاگا یہ کہ ہر شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ درست ہے۔ معاشرہ بگڑ رہا ہے، شرازہ بکھر رہا ہے، اولاد تباہ ہو رہی ہے، گھر کے ازدواجی تعلقات خراب ہو رہے ہیں، میاں بیوی کے درمیان چپکلش بڑھتی جا رہی ہے، دوست نہیں رہا، جن پر اعتماد تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ معاشرے میں جائیں وہاں بگاڑ، گھر میں جائیں وہاں بے سکونی، مدرسے میں جائیں وہاں رشد و ہدایت دینے والا کوئی نہیں۔ کسی بڑے کو بڑا سمجھ کر اعتماد میں لیں تو وہ طبیعت میں چھوٹا نکلتا ہے۔ کسی کے پاس پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو وہ سوائے غیبت کے اور کچھ نہیں۔ کسی پہ اعتماد کریں تو سوائے تہمت کے اور کچھ نہیں۔ اپنے مسائل کا حل ڈھونڈنے کے لیے گھر سے آپ نکلیں تو سوائے جادو اور ٹونے کے اور کچھ نہیں۔ پھر آپ اپنے مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے مجلسوں میں بیٹھیں تو سوائے تہمت کے اور کچھ نہیں۔ بد اعتمادی عام ہوتی جا رہی ہے۔ اپنے کاروبار سے، رزق سے، زندگی سے برکت اٹھتی جا رہی۔ آج ہم اس دور میں ہیں صرف رزق کی وجہ سے سکون نہیں ملتا، گھروں کی بد اعتمادی، بد تہذیبی اور تلخ کلامی کی وجہ سے گھروں کا شرازہ بکھر رہا ہے۔ جن کے پاس اولاد نہیں وہ پریشان، اور جنہیں اللہ رب العزت اولاد کی نعمت دے دے وہ بھی پریشان۔ جو رشتہ ازدواج میں منسلک نہیں ہو سکے وہ بھی پریشان، اور جو ہو گئے وہ بھی پریشان۔ جو تعلیم یافتہ نہ ہو سکے وہ بھی پریشان، اور جو تعلیم یافتہ ہو گئے وہ بھی پریشان۔ یہ وہ دور ہے جس میں یہ پتہ نہیں کہ ایک شخص گھر سے نکلے ایمان سلامت ہو، اور اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ گھر واپس لوٹے تو ایمان کوئی چرا کے لے جا چکا ہو۔ اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ یہ قرب قیامت کے ان آثار کی بات کر رہا ہوں۔ رات کو سوئیں تو ایمان ہو، صبح اٹھیں تو ایمان جا چکا ہو۔ صبح کوئی اور حال ہو، شام کا حال کچھ اور ہو، ظاہر کی کیفیت اور ہو، باطن کا حال کچھ اور ہو، چہرہ کچھ اور بتا رہا ہو، زبان کسی اور سمت لے جا رہی ہو، آنکھوں سے کچھ اور دکھائی دے رہا ہو اور دل کی آواز کچھ اور کہہ رہی ہو۔ اس دور میں ایک ایسی تحریک کا مل جانا جو ہمیں وہ تحرک عطا کرے جو حق کی طرف لے جائے، وہ زبان عطا کرے جو حق گوئی کا استعارہ بنے، وہ دل عطا کرے جو حق کے ساتھ دھڑکے، وہ صدق عطا کرے، وہ سچائی عطا کرے، وہ حق گوئی عطا کرے، وہ دیانت عطا کرے، وہ امانت عطا کرے، وہ حیا عطا کرے، وہ وفا عطا کرے، وہ علم عطا کرے جو نافع ہو، وہ معرفت عطا کرے جس میں وجدان زندہ ہو، اور وہ قیادت مل جائے جن کا لڑ پکڑیں
تو یقین ہو کہ یہیں سے وہ منزل ملے گی اور یہیں گنبد خضرا کے سائے تلے جمع ہوں۔ حاضرین محترم، میری عزیز بہنوں، آپ اور ہم خوش قسمت ہیں کہ خود سے فیصلہ کرنے لگتے تو شاید شیطان ہمیں بہکا کر کہیں سے کہیں اور لے جاتا۔ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی استقامت، اس کی عطا کردہ توفیق کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں۔ آپ بہنیں، مائیں جو بزرگ بیٹھی ہیں، تقریباً آپ میں سے میجورٹی وہ اپنی گھریلو زندگیوں میں مصروف ہوگی۔ آپ میں سے میجورٹی وہ ہوگی جو شادی شدہ ہوگی، جو میرے سامنے بیٹھی ہیں۔ آپ میں سے میجورٹی وہ ہوگی جو اہل و عیال والی ہوگی، اور آپ میں سے میجورٹی وہ ہوگی جو اس سمت ابھی قدم رکھ رہی ہوگی۔ اب میرے مخاطب اور مخاطبین آپ ہیں، میں خود بھی ہوں، آپ بھی ہیں، اور ہم سب ہیں، کیونکہ ہم اپنا سفر رجوع الی القرآن شروع کرنے لگے۔ اب ان کیفیات کو سامنے رکھیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دور میں ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں، ہم ان فساد سے اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھیں۔ تو پہلا سوال یہ کہ کسی ایسی ہستی کے ساتھ جڑیں جو قرآن فہمی کا دروازہ ہم پر کھولتا چلا جائے۔ کسی ایسی ہستی سے جڑیں جو رجوع الی القرآن کا طریقہ اور سلیقہ سکھائے۔ کسی ایسے مسیحا کے ساتھ جڑیں جو ہمیں بتائے کہ قرآن پڑھنا کیسے ہے، سمجھنا کیسے ہے، اس میں ڈوبنا کیسے ہے، اس کے مطالب سے، اس کے مفاہیم سے اور اس کے معانی سے اپنی مقصد حیات کو سنوارنا کیسے ہے، اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا کیسے ہے، اور کس انداز سے رجوع کرنا ہے کہ ہم بھی بچ جائیں اور معاشرہ بھی سنور جائے۔